ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کہانی ایک نہایت ہی سنگین موڑ اختیار کر چکی ہے۔ جذبات میں آ کر رضا نے مسکان کو طلاق تو دے دی ہے سب مہمانوں کے اور اس کے فیملی ممبرز کے سامنے، لیکن بہت بڑا بوجھ آ پڑا ہے اس کے دل پر اور سخت مشکل میں ڈال دیا ہے اس نے دونوں گھرانوں کو۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اس سچویشن کا سنبل نے۔ آخر کو وہ کر کے وہی رہی جس کا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ اپنی ہی دنیا میں وہ سمجھتی ہے کہ رضا تو بس اس کا ہی تھا اور مسکان نے رضا کو اس سے چھین لیا تھا۔ اپنے اس خیالی پلاؤ کے پیچھے وہ لڑکی کس قدر سنگین جرم کر چکی ہے، بلکہ گناہ کر بیٹھی ہے، اس کو خبر ہی نہیں، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ صرف اور صرف مدیحہ کے ہاتھوں صرف ایک کٹ پتلی ہی بنی ہے۔ مدیحہ نے جس طرح سے اپنے بھائی کا استعمال کیا ہے، اس سے بھی برے طریقے سے اس نے استعمال کیا ہے سنبل کا، اس کو جھوٹے خواب دکھا کر کہ اس کی بھابھی بس سنبل ہی بنے گی، اور سنبل جو یک طرفہ رضا کی محبت میں مرے جا رہی ہے، کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کی اس گھناؤنی سازش کا حصہ بن بیٹھی۔ مسکان کے معصوم بھائی اشر پر سنگین الزام لگایا کہ وہ اس کی عزت پر حملہ کر رہا تھا، جبکہ اشر کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کچن میں کس کے بلاوے پر جا رہا ہے۔ ادھر مسکان کا تو رو رو کر برا حال ہے، اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس کے نصیب اتنے برے تھے۔ کہاں تو وہ ایک دن پہلے ہی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرتی تھی، اور کہاں مایوں کے فنکشن پہ عرش سے فرش پہ پہنچا دیا اسے تقدیر نے اور حاسدین کی نظر نے۔ سچ تو یہ ہے کہ نظر بد نہایت ہی ریئل فینومینا ہے، جو کہ جانور کو لگ جائے تو اسے ہنڈیا میں اور انسان کو لگ جائے تو اسے قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، مدیحہ کی حسد بھری نظر نے تو اس کے اپنے بھائی کی خوشیاں ہی کھا لیں۔ رضا تو بالکل دیوانہ ہو چکا ہے مسکان سے جدائی کا سوچ کر ہی، وہ تو اب اپنے ہوش و حواس بالکل کھو چکا ہے۔ سب سے عقل مندی کا مرکز اس وقت صرف اور صرف دامیہ کی ذات ہے، جو اشر کے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹ رہی ہے اپنی سنسیئرٹی سے اور معصومیت سے، اور اشر کو مشورہ دیتی ہے کہ یہاں آفس میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ اپنی بہن کے دکھ کے ساتھی بنیں، کیونکہ اس وقت بہن کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ دامیہ کے سمجھانے پر اشر مسکان کو لے کر باہر نکل آتا ہے کہ چلو آؤٹنگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے دن گزارتے ہیں جس طرح تمہارے اس نکاح سے پہلے گزر رہے تھے، اور یاد ہی نہیں کرتے ان برے دنوں کو۔ مسکان بھی رو رو کر اب تو تھک ہی چکی ہے، کیونکہ اس کے آنسو کسی چیز کو درست تو کر نہیں سکتے، تو اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو اور بھائی کو خوش کرنے کے لیے وہ اشر کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ اشر مسکان کو اس کے فیوریٹ ڈرنک سپاٹ لے آتا ہے، اور یہ ڈرنک سپاٹ مسکان رضا کو بھی دکھا چکی ہوتی ہے۔ انکانشیسلی رضا بھی اپنی بہن مدیحہ کے ساتھ اسی ڈرنک کارنر پہنچا ہوتا ہے۔ مسکان بہت کوشش کر رہی ہوتی ہے خود کو نارمل کرنے کی، اور مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ لیتا ہے رضا، اور فوراً غصے میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے اور اشر اور مسکان کی گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نقصان تو جتنا میرا ہوا اتنا ہی تمہارا ہونا چاہیے، لیکن مجھے تو تمہاری شکل پہ ذرا بھی افسوس نظر نہیں آتا، بلکہ تم تو خوب ہنس بول رہی ہو، اور میری خوشیوں کا کیا، جو تم نے مجھے بڑے جھوٹے دعوے کر کے یقین دلایا تھا کہ تم بس مجھ سے ہی محبت کرتی ہو۔ مسکان تو نفرت سے نظر پھیر لیتی ہے اور اشر کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کو وہیں سڑک پہ ذلیل کر دیتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، تمہارا اب کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اپنی بے وقوفی میں تم یہ آگ جو لگا چکے ہو اس نے دونوں گھرانوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اپنی تم خود نہ بیڑو، کم از کم ہمیں تو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ادھر دوستو سنبل کی ماں کو یقین نہیں آ رہا کہ رات کو تو سنبل بالکل ٹھیک تھی، اور صبح اٹھ کر یہ نئی کہانی پتہ چل گئی کہ سنبل کی عزت پر حملہ ہو چکا ہے۔ انہیں تو غصہ آ رہا ہے سخت مدیحہ پر کہ آخر کو اس نے اپنے بھائی کی شادی پر بلایا ہی کیوں ان کی بیٹی کو، جبکہ وہ دونوں تو کب سے قطع تعلق کر چکی تھیں۔ وہ سخت غصے میں پہنچ جاتی ہیں مدیحہ کے گھر اور اس کے امی ابو کو آڑے ہاتھ لیتی ہیں کہ آخر آپ نے میری بیٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے، ایک استعمال کی چیز،
پہلے بھی مدیحہ نے اس کو خوب استعمال کیا اور سائٹ پہ ایسے پھینک دیا جیسے کہ وہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، اور دوبارہ سے اس کو ایسے گھر میں لے گئی جان بوجھ کر جہاں پر اس کی عزت کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو سمجھ تو ہم سکتے ہی ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر کار مدیحہ اور سنبل کا بنایا ہوا پلان اسی طرح سے تو لایا عمل میں آنا تھا۔ جی بالکل، اب بات چل پڑے گی سنبل اور رضا کی شادی کی، جس کے لیے رضا تو قطعی راضی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابھی تک بھی مسکان کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے اور شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس نے تو اپنی ساری زندگی صرف اور صرف مسکان کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ یہ سنبل کا وجود کہاں سے آ جائے گا بھائی اس کی زندگی میں؟ اس نے سوچا ہی نہیں، وہ تو سنبل کے لیے کوئی فیلنگز ہی نہیں رکھتا اپنے دل میں۔ تو جب سنبل کی ماں کو ٹکا سا جواب دے دیتا ہے رضا، تو سنبل کی ماں غصے میں جا کر سنبل سے کہتی ہے کہ تم پتہ نہیں کون سے خواب دیکھ رہی ہو، رضا کو تو تم میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اس نے جب اپنی محبت کے ساتھ یہ اتنا برا سلوک کیا تو تمہیں تو وہ کسی کھاتے میں نہیں لائے گا، تم پتہ نہیں کیوں بے وقوف بنتی ہی چلی جا رہی ہو۔ اور سنبل پھر بھی رضا کی سائڈ لیتی ہے کہ اس سب معاملے میں رضا کو تو کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ مسکان کے بھائی اشر نے میرے اوپر گندی نظر رکھی تھی شادی کے فنکشن میں، آپ کم سے کم رضا کو تو اس سارے معاملے سے دور رکھیں اور بس میری اس سے شادی کی تیاریاں کریں۔ اور دوستو دوسری طرف دامیہ کی بھابھی عروج کے بھائی شفیق کی جو گندی نظر پڑ چکی ہے دامیہ پر، اس سے تو بیچاری دامیہ خود کو بچاتی پھر رہی ہے۔ ایک تو وہ محنت کے لیے گھر سے نکلتی ہے، گھر کا نظام چلاتی ہے، اوپر سے گندی نظریں اس کے اوپر جم چکی ہیں۔ دامیہ کی بھابھی پتہ نہیں کون سا ڈرامنا کھیل رچانا چاہتی ہے جلد از جلد دامیہ کو اس گھر سے رخصت کرنے پہ، اور یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس دن دامیہ رخصت ہو گئی گھر سے تو اس گھر کا تو چولہا بھی نہیں جلے گا، کیونکہ اس کا شوہر ظفر تو ایک نمبر کا نکھٹو اور نکما انسان ہے جس کو کمائی کیسے ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دوستو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کہانی میں آگے یہ ہوگا کہ رضا سنبل سے شادی کرنے کے لیے تو آخر کار ہتھیار ڈال ہی دے گا، لیکن پھر سنبل جو اس گھرانے کو ناکو چنے چبوانے والی ہے اس سے شاید یہ سب بے خبر ہیں۔ چاہے تو مدیحہ بیگم خود کو کتنی ہی چالاک اور عیار اور ماسٹر پلانر گردانتی ہے، لیکن اس سنبل کے آگے تو اس کی بھی دھاک نہیں جمنے والی۔ سب سے پہلے تو سنبل اسی کا پتہ صاف کرے گی اور اس گھر سے نکلتا کرے گی، اس کے سارے آئیڈیلزم کے خواب ایک سائڈ پر پھینک کر، کیونکہ اب مسکان کے بعد مدیحہ کا ہی تو سب سے بڑا کانٹا ہے اس کی لائف میں۔ کیسے وہ برداشت کر سکتی ہے مدیحہ کی اس گھر پہ اجارہ داری؟ تو دیکھتے ہیں کہ مسکان کی زندگی میں اب آگے کوئی خوشی بھی لکھی ہے یا بس غموں نے دیکھ لیا ہے اس کا گھر، اور کیسے تیار کرتے ہیں رضا کے گھر والے رضا کو سنبل سے شادی کرنے کے لیے۔ کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔